رمضان مبارک۔ میں ارض فلسطین یعنی بیت المقدس کے دمشق گیٹ پر ہوں، جہاں کچھ ہی دیر پہلے آمد رمضان 2023 کا جشن منایا جا رہا تھا۔ تو اس ویڈیو میں رمضان 2023 میں بیت المقدس کی رونقیں دکھاؤں گا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کی آزادی کے ساتھ یہ رونقیں جلد واپس آئیں۔ یہ سب لوگ اس وقت نماز تراویح ادا کر کے مسجد اقصی سے واپس آ رہے ہیں اور دمشق گیٹ پر جمع ہو کر آمد رمضان کا جشن منا رہے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، اس کے اظہار کرنے کے لیے فلسطینی اسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ رمضان میں سحری تک یہاں پر رونقیں رہتی ہیں، لیکن خالی یہ جگہ نہیں، پورا مسلم کوارٹر ہی خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں سے نہایا ہوتا ہے۔ تو چلیں آپ کو مسلم کوارٹر کے دلکش نظارے دکھاتے ہیں۔ تو ہم اپنی یہ واک شروع کرتے ہیں مسجد اقصی کے اس دروازے سے، جو کہ عشاء کے بعد بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر فجر تک صہیونی فورسز یہاں پر مسلمانوں کو داخلہ نہیں دیتی۔ ہر ایک تھالی میں بھی آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی سے ان گلیوں کو سجایا گیا ہے۔ آپ کو مسلم کوارٹر کی کوئی گلی ایسی نہیں ملے گی جس کو رمضان میں خوبصورت روشنیوں کے ساتھ سجایا نہ گیا ہو۔ بچے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان، سبھی مل کر یہاں پر رمضان کی خوشی منا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے دروازے بند ہوتے ہی تمام دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں، بس کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ سامنے آپ کو مسجد اقصی کا ایک اور دروازہ نظر آ رہا ہے جو کہ بند ہے۔ مسلم کوارٹر کی گلیوں میں دکانوں کے علاوہ رہائشی مکان بھی ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 99% مسلمان ہی رہتے ہیں۔ اکا دکا گھروں پر آپ کو اسرائیلی جھنڈے بھی نظر آئیں گے۔ خیر یہ وہی مکان لگتے ہیں جو شاید شروع میں یہودی پناہ گزینوں نے یہاں پر آ کر لیے، خیر بعد میں تو پورے ملک پر ہی قبضہ کر لیا۔ خیر اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ السلام علیکم. Where from? پاکستان۔ اهلا وسهلا فيكم. يا شرفتونا. جزاك الله. حبيبي عروسي. فلسطینی پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ فلافل کی مشہور دکان ہے یہاں پر۔ ساتھ ہی ساتھ گلیوں میں آپ کو IDF کے لوگ بھی دندناتے نظر آئیں گے، اور ہر گلی میں ان کی چوکی یا پوسٹ ہے۔ سامنے کا دروازہ دیوار گریا کو جا رہا ہے، اور IDF والے جاتے جاتے کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور کسی کو بھی روک سکتے ہیں۔ ان پر کوئی پابندی نہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ مسلمان لڑکوں سے الجھ پڑے۔ یہ تو عام حالات ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں غزہ کی جنگ کے بعد آج کل کیا حالات ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ فلسطینیوں کو جلد آزادی ملے اور ان کو ان صہیونیوں سے چھٹکارا ملے۔ اور رمضان میں تو شاپنگ بڑھ جاتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات کو یہ لوگ نئی پیکنگ کر کے سامان نکالتے ہیں، اور صبح آپ کو یہی گلیاں چمکتی دمکتی نظر آئیں گی۔ خیر واپس چلتے ہیں دمشق گیٹ پر، اور چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ میں نے 2023 میں رمضان کے دوران 5 مسلم ممالک کا سفر کیا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت تجربہ تھا۔ اس میں بہت کچھ سیکھا، بہت سے مقدس مقامات دیکھے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس سال پھر 6 مختلف مسلمان ممالک کا سفر کروں۔ لیکن جو میں نیا کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا، جس میں ان ممالک کے مقدس مقامات، خوبصورت اور تاریخی مساجد
وہاں کے سحر و افطار کے پکوان اور ساتھ ساتھ رمضان کے بازار آپ کے ساتھ ان ویڈیوز میں شیئر کروں گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، بہت سادہ سا کام ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹا یا ٹک ٹاک، جہاں پر بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں پر مجھے فالو کریں یا سبسکرائب کریں۔ تو رمضان کے پہلے ہفتے میں آپ کے ساتھ فلسطین کی ویڈیو شیئر کروں گا 2023 کی، اور اس کے بعد پھر ہم 2024 کی سیریز کنٹینیو کریں گے عید تک۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو میں بتاتا چلوں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا مسجد اقصیٰ میں جو افطاری دی جاتی ہے، جو ہماری سب سے پہلی افطار مسجد اقصیٰ میں ہوئی۔ انشاءاللہ کل وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ ایک بار پھر رمضان کریم مبارک، ملتے ہیں کل، اللہ حافظ۔